السلام علیکم یا علی مدد۔ ہمارے چینل شیعہ 1272 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات۔ دعا ہے مالکان عزت، بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ بت پرستی ہے، عبادت نہیں۔ شہزادی خاتون میں لفظ پھر کہتا ہوں، بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ بت پرستی ہے، عبادت نہیں۔ بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں۔ عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں، عبادتوں کی روح کو علی کہتے ہیں۔ روح عبادت کا نام ہے ولایت علی۔ جسم سے روح چلی جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے، عبادت سے علی چلا جائے تو عبادت سے بدبو آتی ہے۔ عبادتوں کے مرکز کو ولایت علی کہتے ہیں۔ میں اس چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں نور ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی۔ تقریباً ہر چہرے پہ مجھے وہ چمک و رمک نظر آ رہی ہے جو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ میں لفظ آسان کر دیتا ہوں، بغیر علی کے نماز پڑھی جائے تو بت پرستی ہے، بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہڑتال ہے۔ اگلی سطر پہ میرا ساتھ دینا، بغیر علی کے حج کیا جائے آوارہ گردی ہے، حج نہیں۔ جس نے بھی علی کو چھوڑ کے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، زمانہ آج کہتا ہے علی یہاں سے نکالو، علی یہاں سے نکالو، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ ہی علی ہے۔ میری عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں۔ اگر تجھے علی اتنا ہی اچھا نہیں لگتا تو پھر تجھے علی قرآن سے نکالنا پڑے گا، علی کعبہ سے نکالنا پڑے گا، علی اسلام سے نکالنا پڑے گا۔ معصوم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں اور میں منبر پہ دعا کرتا ہوں، میرا مالک کوئی بھی چہرہ میری نظر میں ایسا نہ آ جائے جو حدیث سننے کے بعد کی اس چہرے کے پریشانی نظر
نظر آئے، معصوم کی حدیث کا سہارا لینے لگا ہو۔ معصوم فرماتے ہیں بغیر ہماری ولایت اور محبت کے جب کوئی بندہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، وضو سے لے کے مصلی تک ابلیس اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اس کی نماز کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جب وہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو نے تکبیرۃ الاحرام کہا میں سن رہا تھا، تو نے نیت کی تو میں نے تیری سنی، تو نے قرات کی تو میں نے تیری سنی، تو رکوع پہ جھکا تو میں نے تجھے دیکھا، تو سجدے میں گرا تو میں نے تجھے دیکھا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ ہاتھ اٹھاؤ پنجہ کھول کے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے، نعرہ حیدری۔ علی عبادت میں نہ ہو، غالب حسین عبادتوں میں علی نہ ہو تو عبادتیں نہیں رہے۔ کس کے کہنے پہ میں علی چھوڑوں؟ مولوی کے کہنے پہ علی چھوڑوں؟ جب میں نے مولوی کے کہنے پہ علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں۔ اتنا مستحب تھا علی ولی اللہ، تو جب بچہ پہلے دن دنیا میں آیا تھا تو مولوی کان میں اذان دیتے وقت اس وقت تو نے اس کے کان میں علی کی ولایت کی گواہی کیوں دی تھی؟ تو نے تب بھی علی کی ولایت کی گواہی دی، تو نے قبر میں بھی اس کو جا کے اسمع افہم کہہ کے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ بچہ دنیا میں آیا تو کان میں اذان میں بھی علی تھا، اقامت میں بھی علی تھا، اس لیے تو نے علی ولی اللہ کی گواہی دی کہ بچے کی پیدائش میں علی کی ولایت کی گواہی اس لیے واجب ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ باپ امیر ہونا شرط نہیں، اماں شریف ہونا شرط ہے۔ اور جب وہی بچہ مر جاتا ہے اور وہی بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی مولوی قبر میں اس کے کاندھے پکڑ کے کہتا ہے اسمع افہم، اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، اے فلاں ابن فلاں اسمع افہم۔ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں تو فرشتے آ کے تجھ سے عقیدہ پوچھیں گے، ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا، بول کے بتانا کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ اور پھر جب تجھ سے پوچھے تیرا امام کون ہے تو بول کے گواہی دینا علی بھی میرا امام ہے، حسن بھی میرا امام ہے، حسین بھی میرا امام ہے، سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ اتنا غیر ضروری ہوتا علی تو پھر قبر میں علی نہ ہو۔ علی ولی اللہ آج 2019 میں بحث ہو رہی ہے کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، واجب ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ یہ واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مبطل، اشکال، یہ ساری شریعت اور فقہ کے لفظ ہیں۔ علی محتاج فقہ نہیں، علی مال کے فقہ۔ اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ تو بتا تو علی ولی اللہ کو کیا کہتا ہے، پھر گجرانوالا میں اگر سطر کا قدر ہوا تو پھر اگلا جملہ بھی یہی پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ علی ولی اللہ واجب ہے، اوجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، علی ولی اللہ ان لفظوں میں سے کسی میں بھی نہیں۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کا قرضہ اتارے،
اس کا حق بنتا ہے علی کی ولایت کی گواہی دینا، اس لیے کہ نبی نے غدیر کے چوک میں پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہر صغیر پہ، ہر کبیر پہ، ہر امیر پہ، ہر غریب پہ علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے۔ جب نبی نے علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے تو اب علی ولی اللہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کہتے ہیں۔ میں رکا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ اجر رسالت کی ادائیگی، جو چاہتا ہے کہ نبی کو دین کی اجرت دے، اس سے چاہیے کہ علی ولی اللہ پڑھے۔ اجرت کسے کہتے ہیں یہ لفظ بھی میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ کسی سے اپنا لباس سلوائے اور اسے اجرت نہ دے، اس لباس کو گھر لا کے آب زمزم سے دھوئے، مکے اور مدینے کا عطر چھڑکے، اسے پہن کے پوری رات اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں گزار دے، صبح شریعت جانے والے سے جا کے پوچھے کہ میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی، دھویا اسے آب زمزم سے تھا، عطر میں نے اس میں مکے کا لگایا تھا، ساری رات خشوع و خشوع کے ساتھ، صحیح وضو کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو وہ بول کے کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی۔ کس لیے نہیں ہوئی؟ میرا وضو بھی ٹھیک تھا، میری تسبیح بھی ٹھیک تھی، میں مصلی پہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہے گا تو نے لباس کی قیمت نہیں دی، حد ہو گئی ہے، تو لباس کی قیمت نہ دے تو اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے اللہ نمازیں کیسے قبول کرتا؟ اگر چاہتے ہو کہ رسول بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان ہے اللہ کا عبادت والا مہینہ، عبادتیں کرنا لیکن علی چھوڑ کے نہ کرنا۔ عبادتیں ہوتی ہیں علی کی وجہ سے، وہ خدا ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا۔ راتوں رات لوگوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا۔ لینٹر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا، 2 کھجور کے تنے کھڑے کیے، اوپر کھجور کے پتے ڈالے، مسجد تیار ہو گئی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تیار کر کے بندوں نے کہا بغیر نبی کے عبادت کر کے دیکھیں، رسول کی ضرورت ہی نہیں، کرنی تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے پیچھے جو پڑھنی ہم اپنی پڑھتے ہیں، وہاں غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے، وہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے، پہلو میں وہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارا غلام ہے، تو کیوں نہ امیر اپنی مسجد علیحدہ کریں۔ راتوں رات نبی کے وسیلے کے منکروں نے مسجد تیار کی، ساری رات اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے کہ شاید اللہ بغیر اس کے ہم پہ راضی ہو جائے۔ صبح کو آ کے جبریل نے نبی کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا اپنے صحابہ کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا چل میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ خدا نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو، مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے۔ انہیں کوئی پتا تھا کہ اللہ ہے؟ یہ تو انہیں تو نے بتایا کہ اللہ ہے، تو جب تو نے میری پہچان کروائی ہے تو اب میں تمہارے بغیر عبادت کو قبول نہیں کروں۔ حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کتابیں، رسول نے کہا احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، 100 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کرے، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مارا جائے، اور اگر دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوا
تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونچ سکتا. جانا تو دور کی بات ہے. ابھی کل یا پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا, کھل جائیں گے مسجدوں کے دروازے. آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے. ساری رات سپیڈ و سپیڈ قرآن. حافظوں کی مارکیٹ کل تیز ہو جائے گی. چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بابی بتا دیتا ہوں. جنگ صفین, مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ حملہ کر کے. مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے. علی کا کمانڈر تھا, سپہ سالار تھا علی کا. ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے. انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا, جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن. بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے, انہیں قرآن پڑھتے دیکھا. مالک نے گھوڑا پیچھے کیا. علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا, دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا. علی کی آواز, مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ مالک اشتر کی آواز, مولت کرنے تو حملہ گیا تھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, میں واپس آ گیا. یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہوں. علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے. علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا. مالک اشتر کی آواز, مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے. اس کا مولا قرآن پڑھے ہیں. فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے, قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمائے مالک تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی, القرآن علی و علی ما القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا, قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا, اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا, ورنہ حلق میں پھنس جائے. بسم اللہ. قرآن دل میں اترتا ہے اگر علی ہو. علی نہیں تو قرآن یہاں رک جائے, پھنس جاتا ہے قرآن. اب میں ایک بات کرنے لگا, یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا. مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو, قرآن حلق میں پھنس جاتا. حلق میں کوئی چیز پھنس جائے, آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر اندھا ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نہ بھی حافظ ہو اور ہو نبینا. بندے کہتے حافظ جی رستہ دے, کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ سے ایک مولوی نے کہا تھا, مولوی اسماعیل شیعوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا حافظ ہیں, اندھے کوئی نہیں. اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے. قرآن تو روشنی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں. تو پھر بندے پڑھیں اور یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو. میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا, اللہم صلی اللہ محمد, مولا امام صادق کے پاس. اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا. امام نے کہا بہت اچھا کیا, لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. میں
فلسفہ بتانے لگا. اس نے کہا مولا میں نے یاد کر لیا ہے. فرمایا اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. اس نے کہا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں, آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس نے کہا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا. پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو. ایک آیت بتاؤ. کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں. افلا یتدبرون, اس میں تدبر کرو, اس میں عقل کرو, اسے سمجھو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا, قرآن سمجھنے کے لیے. بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا. الف لام میم, الف لام را, یہ جی کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے. ایک شخص نے کوفے میں آ کے میرے مولا علی سے سوال کیا. اس نے کہا یا علی, قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے. اس کا مولا ہر چیز کا ذکر ہے. مولا نے فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے. مسکرا کے کہنے لگا مولا نبی کل کتنے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کم و بیش 1,24,000. اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں. 29 نبیوں کے نام ہے قرآن میں, باقی نام قرآن میں نہیں. یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا. جواب ہم تک پہنچ گیا. کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی 29 ہو جانے تھے یا ایک آیت کم ہو جانی تھی. جاہل سے جواب میں پھر یہی ملنا تھا. بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہو گیا. اب سوال کس پہ ہوا؟ اس پہ جو مالک ہے کل کا. جی بڑی روحانیت مجلس میں, بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا. جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا 29 نبیوں کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے, علی مسکرائے. سرکار دعا فرمائے. مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت تھا. نیم کے درخت میں جو پھل لگا ہوتا ہے کامران جی اسے کہتے ہیں نبولی. علی نے اس صحابی سے کہا وہ نبولی توڑ کے لا. وہ سجدے کرو, امام کیسا ہے. اس نے کہا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں. علی فرمایا نبولی توڑ کے لا. اس نے نبولی توڑی, علی کے ہاتھ پہ رکھی. مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے. زمیندار طبقہ بیٹھا, تم بھی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اس کے اندر ہے تیرے سوال کا جواب. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں, آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی. مولا نے فرمایا اگر اسے زمین میں دفن کر دو اس سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نیم کا درخت. مولا نے فرمایا اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہوں گی, پتے بھی ہوں گے, شاخیں بھی ہوں گی, مولا ہوں گی. فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے, دکھا. باہر سے تو کہیں سے نہیں آنا, اس کے اندر سے آنا ہے نا, تو دکھا دے. اس نے مسکرا کے کہا یا علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے. فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو, یہ سمجھ میں نہیں آتی. قرآن جب تک وارث کے حوالے نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ؟ قرآن کے اندر
قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، سوائے معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وارث کا ہونا ضروری ہے۔ جو بندے نے دعویٰ کیا تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس قرآن کافی ہے، اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ پہلے حسبنا پھر سبحان اللہ، پہلے حسبنا پھر سبحان اللہ، رہی اپنی تیری ضمیر کوئی نہ، وہ پہلو دیر مبارکہ منے آئی، ہوں آخنا کھلے ضمیر کوئی نہ، یا خلان سے تیرے اقتدار سے جے تیرے دل وچ خدے سے یا توجہ صاحب، مولا امیر المومنین کوفے میں دیکھ یہودی آ گیا، باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو میں دو چار لفظ آپ کے سامنے اور بیان کروں۔ اس نے آنکھیں کہا، اس نے کہا اے علی میں تیرے علم کے قصے سن کے آیا ہوں، میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ معلوم فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس بھی آسمانی کتابوں کا علم ہے، میں چاہتا ہوں آپ سوال کریں اور میں جواب دوں۔ آپ کا دعویٰ ہے نا سلونی کا، آپ جواب دیتے ہیں، آج آپ سوال کریں گے، جواب میں دوں گا۔ علی مسکرائے، اگر سامنے کوئی اہل علم ہوتا تو علی علم کی بات کرتے، اب سامنے یہودیوں کا ایک شعبدہ باز تھا۔ مولا امیر المومنین نے ہاتھ کو پیچھے کیا، مٹھی کو بند کر کے علی نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق حساب لگایا، لگانے کے بعد کہتا ہے اے علی جب تو نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نے فلاں پہاڑ کی کوہ سے ایک فاختہ کے انڈے کو اٹھایا، وہ فاختہ کا انڈا تیرے ہاتھ میں ہے، لوگوں کی نظریں اب ہاتھ پہ تھی، دیکھے کیا ہے۔ علی نے ہاتھ کھولا تو وہی فاختہ کا انڈا تھا۔ لوگ پریشان ہوئے، وہ یہودی کہکا مار کے کہتا اب میں نے بتا دیا ہے، اب کہے اپنے صحابہ سے مجھے امیر المومنین کہے، ایسی باتیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ علی نے منبر چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے کہا اللہ نے وہ زبان خلق ہی نہیں کی جو علی کے سامنے منہ کھول سکے، اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اسے وہی رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا۔ رکھ وہی، جہاں سے میں نے اٹھا۔ قرآن کے ساتھ وارثان کا ذکر شروع۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا دی آنٹ، چیونٹی پہ لکھی تھی۔ 20 سال ریسرچ کی اس نے، 20 سال، کس پہ؟ صرف چیونٹی پہ۔ 20 سال ریسرچ کی کہ صحرا میں چیونٹی کی کون سی نسل ہوتی ہے، دریائی علاقوں میں کون سی ہوتی ہے، سمندری علاقوں میں کون سی ہوتی ہے، بنجر زمین پہ کون کون سی چیونٹیوں کی نسلیں ہوتی ہیں۔ اس نے 20 سال ریسرچ کی، کتاب مارکیٹ میں آئی، دنیا چکرا گئی۔ اتنا بڑا ریسرچ اسکالر 20 سال صرف چیونٹی پہ ریسرچ کرتا تھا۔ نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا جو علی نے کوفے کی ریت پہ بیٹھ کے چیونٹی پہ دیا تھا۔ اب داد اس جملے پہ نہیں بنے گی، داد اس سے اگلے جملے پہ بنے گی۔ اس محقق نے علی کا خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا کاش یہ خطبہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے۔ میں نے 20 سال میں اتنا پتا کیا ہے کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں، یہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ میں نے صرف نسلیں بتائیں۔
یہ رگے مولا نے خطبہ دیا تھا، زمین پہ جاتے ہوئے مولا نے چیونٹی اٹھائی تھی، اور یہ چیونٹی کی بھی آواز ہے. پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دوں ممبر جی. یہ چیونٹی کی آواز ہے، اور حجت کائنات کی ہر چیز پہ حجت ہوتی ہے. حجت کا اختیار صرف انسانوں پہ نہیں، ہر چیز پہ. چیونٹی کی آواز ہے. اگر چیونٹی کی آواز نہ ہوتی سلیمان نبی تخت پہ نہ سنتا. ہوا میں تخت جنات نے اٹھایا ہوا، وادی نمل سے ایک چیونٹی بولی، اسے کہتے ہیں نبی کا اختیار. سلیمان نے کہا تخت اتارو، چیونٹیوں میں سے اسی چیونٹی کو اٹھایا. سلیمان نبی نے یوں ہاتھ پہ رکھا، ہے تو چھوٹی سی زبان تیری بڑی. کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ ظالم سمجھا ہے تو نے اللہ کے نبی کو. تو چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ بلوں میں چلی جاؤ. چیونٹی نے کانپ کے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ہاں بول. اس نے کہا سرکار آپ نے میرا اعلان سنا ہے، میں نے کہا تھا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی تو نہیں. معصوم ہے، آپ کے ساتھی تو معصوم ہے. نبی کو دلیل بڑی اچھی لگی. سلیمان نبی نے کہا کس سے مخاطب ہے تو جانتی ہے میں سلیمان نبی ہوں. میرا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جنات میرے تابع ہیں، فرشتے تابع ہیں. میں ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہوں، کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتا ہوں. اسے نبی کے ہاتھ کا بوسہ لے کے کہا عزت آپ کی بھی بڑی ہے، عزت میری بھی کم نہیں. آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، میرے پاؤں تیری ہتھیلی پہ ہے. چلے میں جملہ تبدیل کروں، سلیمان کے ہاتھ پہ چیونٹی آ جائے تو وہ فخر کرتی ہے، نبی کے کانتوں پہ علی آ جائے. اور میرے پانچویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وادی سے سلیمان گزرے اور جنگ صفین سے واپسی پہ اسی وادی سے علی گزرے. اب جس نے 70 محبت کے ساتھ جو فقیر نواز لوگ بیٹھے ہیں، جب جناب سلیمان گزرے تھے تو چیونٹیوں کی سردار جو اس وقت تھی اس نے کہا تھا بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. جب علی گزرے چیونٹیوں کی سردار نے کہا ایھا النمل، او چیونٹیوں بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے. بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے. جیسے سلیمان نے اٹھایا تھا ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے چیونٹیوں کی سردار کو اٹھایا. فرمایا صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج تھا، اس کا تخت ہوا میں تھا، وہ کائنات کی مخلوقات کو ساتھ لیے ہوئے تھا. تب تمہاری سردار نے کہا تھا بے بلوں کے اندر چلی جاؤ. آج تو نے کہا کہ بلوں سے باہر آ جاؤ. چیونٹی نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا وہ نبی تھا، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پورا خطبہ دیا علی نے چیونٹی. بسم اللہ. جن جن کا دلوں میں پرچمے پاس ہے وہ اپنی ماں کی گواہی دیتے ہوئے اگلا پچھلا لائے. علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. مولا علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. اب زمیندار بیٹھے ہیں تم قدر کرو گے. مولا علی نے فرمایا چیونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو 4 حصوں میں کرتی ہے. اسے خبر ہے 2 حصوں میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا. یہ دانے کو 4 حصوں میں کر دیتے ہیں. گندم کے دانے کے درمیان میں ایک لائن ہے. اللہ نے بتا دیا کہ سارا تیرا نہیں،
یہ تیرے ساتھ کسی اور کا حصہ نہیں۔ چلے بات یہیں کی ہے تو میں یہیں پہ آخری لفظ کہوں اور آپ کو سلام کروں۔ مولا فرماتے ہیں کہ چونٹی ایک دانہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے سٹور کر لے۔ علی نے فرمایا تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں چلتی، مولا نے ان کی قطار میں چلنے کی وجہ بتائی تھی۔ مولا فرماتے کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک سردار چونٹی ہوتی، وہ چونٹیاں خود اسے سردار نہیں بناتی، اللہ ہر قبیلے میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص قسم کا لعاب ہوتا ہے۔ جس قبیلے میں وہ چونٹی آ جائے وہ اسے اپنا امام سمجھتی ہیں۔ چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی، جس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے وہ چونٹیوں کا امام ہوتا ہے۔ پھر وہ پورا سال دانا چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا، جتنی قبیلے کی چونٹیاں ہوتی ہیں اس کے حصے کا دانا اسے گھر میں لا کے دیتی۔ چونٹیوں کا سردار امام بھی قبیلے سے خمس لیتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بس انہیں بیٹھ کے کھانا؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں جب زمین میں وہ جگہ چونٹیوں کے اس قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، گرمی کی زیادہ، سردی کی شدت، یا اس علاقے میں پانی کے آنے کی وجہ سے، اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے چونٹیاں نہیں جاتی، اب وہ جس نے پورا سال بیٹھ کے کھایا ہے نا، اب وہ گھر سے نکل گیا، صدر کا لہو ہو گیا، جگر پہ خنجر چلے گا۔ ہجرت جب بھی کرے سردار کرتا ہے، یہ چونٹیوں کا سید ہوتا ہے، یہ سردار ہوتا ہے، یہ اب ہجرت کرتا ہے۔ اب یہ میں نے لفظ کہا یہ قطار میں کیوں چلتی ہے؟ مولا فرماتے جب وہ نئی جگہ کے تعین کے لیے، انتخاب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اپنا لعاب پھینکتا جاتا ہے، اگلی جگہ کا انتخاب کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی ہیں۔ اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤ، عبادتوں کو قطعاً کبھی بھی بسم اللہ، عبادت پہ تکبر کر کے وارثان عبادت کو نہ چھوڑنا۔ تیری نمازیں آسان نمازیں، مشکل نمازیں پڑھی ہیں نماز بچانے والوں نے۔ سب سے پہلی مشکل نماز جو نبی کی بیٹی نے نبی کے بعد پڑھی، کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دینا اگر کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ نماز مشکل کیوں تھی۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھی، قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ سکا، پہلو پہ ہاتھ، محمد کی بیٹی کی نماز، مشکل ترین پہلی نماز۔ پھر اس سے ایک نماز اور آگے چلی گئی جو 19 رمضان کی صبح حسن نے پڑھی۔ مشکل کیوں تھی؟ ماتمی چہرے توجہ کرنا، باپ کا لہو مصلی پہ تھا، سامنے بابے کا لہو، ساتھ زخمی بابا، اور حسن کہہ رہا ہے اللہ بابا جی۔ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں حسن کی نماز دیکھ کے۔ حسین نے سجدہ ایسا کیا زمانے کو وہ نماز بھول گئی جو حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں
بھائی بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں کے درمیان لہو سے وضو کر کے حسین نے اللہ اکبر کہا. کائنات نے کہا نہیں، نماز مشکل اب یہ ہو گئی. ابھی حسین کی نماز کا اثر کائنات پہ ختم نہیں ہوا تھا، یا علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ سر سجدے میں. اب جو ہائے نہیں کہہ سکا میں اسے بتاؤں یہ نماز مشکل کیوں تھی. یہ پہلی نماز ہے جو علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے پڑھی. بغیر چادر کے سر پہ ردا کوئی نہیں، اور علی کی بیٹی کہہ رہی اللہ اکبر. ایسی نمازی کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. کائنات بھول گئی زہرا کی نماز، بھول گئی حسن کی نماز، بھول گئی حسین کی نماز. ان کا مشکل نماز کر گئی زینب، بہت مشکل نماز پڑھ گئی علی کی بیٹی. بغیر چادر کے جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ علی کی بیٹی کا سجدہ. لیکن زین العابدین بن گیا حسین کا بیٹا، سید الساجدین بن گیا حسین کا بیٹا. میں آخری سطریں پڑھوں گا اور یہیں پہ ممبر چھوڑوں گا. جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. ادھر شام کے بازار میں سجا داخل ہوئے. کتابیں کہتی ہیں سید کے گلے میں توق تھا، توق کے دونوں طرف زنجیریں تھیں، دونوں طرف کی زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ صرف لوہے کا توق نہیں تھا. کتابیں کہتی ہیں اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. ادھر سجاد نے بازار شام کے وسط میں اذان کے بعد اللہ اکبر کہا. قافلہ وہیں کا وہیں رک گیا. کمینے کی آواز آئی قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ ایک بے غیرت نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز توڑواؤ. اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم نے باقی مارا ہے؟ دو کمینوں نے اپنے گھوڑے کو توڑایا. میں غلط پڑھوں مجھے سخی آواز معاف نہ کرے. انہوں نے سجاد کی توق کی زنجیریں گھوڑے کے گردنوں کے ساتھ باندھی. انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی. ادھر گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا. ادھر سے میخے سجاد کے گردن کے اندر گئی. ادھر سے سجاد کا لہو شام کے بازار میں ندی بن کے آیا. سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. حسین کے سر سے آواز آئی سجاد تو سید الساجدین ہے، تو زین العابدین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.